وہ گھوڑے دوڑائے گئے اور ان سے ان کے جسم گرد و غبار سے ہٹ گئے، پتہ نہیں چلتا تھا کس کا جسم ہے۔ بڑا لرزہ خیز واقعہ ہے دوستو، بڑا لرزہ خیز کہ گرد و غبار سے جسم ہٹے ہوئے تھے، پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اچانک کسی نے کہا کوفہ شہر میں ایک حضور علیہ السلام کا صحابی بھی رہتا ہے، اس کو بلایا جائے، وہ ضرور پہچانے۔ ان صحابی کو بلایا گیا، ان کی عمر 80 سے اوپر تھی، آئے، ان کی کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر جھکی ہوئی تھی اور بینائی بھی کم تھی۔ وہ آئے اور انہیں کہا گیا کہ آپ ان میں سے تلاش کریں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا لاش آپ کو رسائیں تاکہ دفن کیا جا سکے۔ اور ایک دفعہ پھرے، دیکھتے 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 تو آخر تک پہنچ گئے، ہر ایک پہ کہتے رہے یہ بھی امام حسین کا لاش نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ 72 جو تن پڑے ہیں امام حسین انہی میں ہیں، آپ دوبارہ چکر لگا کے دوبارہ دیکھیں۔ جب دوبارہ دیکھنے لگے، ایک ایک بندے کو دیکھتے 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 جب درمیان میں پہنچے تو ایک لاشے کے اوپر غور سے دیکھ کے ایک لاشے کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے تھوڑی دیر ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے ٹانگوں کی طرف، اور پھر چیخ ماری زور سے اور روتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم یہ امام حسین کا لاشا ہے۔ لوگوں نے کہا بابا جی ہم نے دفن کرنا ہے، نشانی رکھنی ہے، ایسا نہ ہو غلطی ہو جائے پہچاننے میں۔ آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ امام حسین کا لاشا ہے؟ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے پہچانتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں جب ہم بیٹھا کرتے تھے، آقا علیہ السلام جب اپنی منبر شریف پر بیٹھ کر درس دیا کرتے، خطبہ جمعہ دیا کرتے، تو آقا کا تہبند کبھی کبھی پنڈلی سے ہٹ جایا کرتا اور ہماری نگاہ آقا کی پنڈلیوں پر پڑا کرتی تھی۔ اللہ کی قسم اس جسم کی پنڈلی مصطفیٰ کی پنڈلی جیسی ہے، اس جسم کی پنڈلی مصطفیٰ کی پنڈلی جیسی ہے۔ اور ہم نے آقا سے سنا تھا کہ حسن سر سے لے کر ناف تک اور حسین ناف سے لے کر پاؤں تک میری شبیہ ہے، مجھ سے مشابہت رکھتے ہیں، مجھے پکا یقین ہے کہ یہی حسین رضی اللہ عنہ کا جسم ہے، کیونکہ ان کی پنڈلی مصطفیٰ کی پنڈلی جیسی ہے۔ وہ جسم جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے، اس پر اگر کوئی گھوڑے دوڑائے مسلمان رہ گئے، جہنم کا ایندھن ہے۔ اور ان لوگوں کو پسند کرنے والے لوگ وہ بھی اپنے دیکھتے ہیں۔ یہ اس لیے بات کر رہا ہوں چونکہ ہمارے ہاں ایک تصویر کا ایک بیان ہوتا ہے اور دوسرا بیان نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ نہیں بتا اگر ہم نے سچ بیان کیا تو یہ میں کھا جائے گا۔ دوستو وہ وقت نکل گیا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلا جائے۔ اور یہ سر امام حسین رضی اللہ عنہ کا اور 72 تنوں کی یہ سر جب نیزوں پر چڑھا کر شام گئے تو سوق حمیدیہ یہ دوسرا واقعہ روکتے کھڑے کر دینے والا کہ جب سوق حمیدیہ میں گئے شام میں تو لوگ قافلہ گزر رہا ہے، نیزوں پر سر چڑھے ہیں اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لوگ اپنی اپنی چھتوں پر کھڑے ہیں اور یہ قافلہ گزر رہا ہے، یزیدی آگے آگے ہیں۔ جو بندہ اوپر سے پوچھتا کہ بھائی یہ سر کس کے ہیں، یہ زنجیروں میں کون جکڑے ہوئے ہیں، تو آگے سے یزیدی فوج کہتی تھی استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ یزید کے باغی ہیں، یہ یزید کے باغی ہیں، اور جو بھی یزید کے خلاف بغاوت کرتا ہے ہم اس کا یہی حشر کرتے ہیں، یہ حشر کرتے ہیں۔ چلتے 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 تھوڑے آگے گئے تو ایک بڑھیا نے قافلے کو آواز دی کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے رکو۔
رک جاؤ، رک گئے، پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ یزید کے باغی ہیں، استغفر اللہ معاذ۔ اس نے کہا اچھا چلو باغی سے ہی لیکن ہے تو کہتے ہیں، تو میں ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں، تو 2 منٹ کے لیے ان کو یہاں کھڑا کر دو۔ کھڑے ہو گئے، وہ خاتون بڑھیا اپنے ساتھ کھانا پینا لے کے آئی اور کچھ آنچل لے کے آئی اور آ کے اہل بیت نبوی کی خواتین اور بچوں کو دیے۔ انہوں نے وہ کھانا کھایا، پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور سارا کچھ کرنے کے بعد اس خاتون سے پوچھا کہ کربلا سے لے کر شام تک ہمیں راستے میں کسی نے کھانا پینا نہیں پوچھا، کسی نے ہم سے میٹھا بول نہیں بولا، میں آپ سے پوچھتا ہوں عقیدے آپ لوگوں کے کچھ بھی ہوں، مجھے اس سے غرض میں آپ کو نہیں جانتا، میں میری دفعہ پہاڑ میں نہیں جانتا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خدا کا واسطہ صرف اتنی بات سوچو، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں زندہ ہوں، آج کے دور میں زندہ ہوں اور کربلا میں یہ واقعہ ہوا ہو اور حضور کے بیٹے بیٹیاں اس طرح بازاروں میں ہوں، آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ یہ کام کرنے والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ جو کچھ اس وقت ان کو کہتے ہیں نا، اللہ کی قسم عقیدہ یہی ہے، عقیدہ یہی ہے کہ ان جب وہ کھانا پینا ہو گیا تو اہل بیت نبوی نے پوچھا کہ سارے رات راستے میں کسی نے ہمیں کھانے پینے کا نہیں پوچھا، کسی نے میٹھا بول ہم سے محبت کا نہیں بولا، اے بڑھیا تو کون ہے؟ تو نے ہمارا اتنا خیال کیا، اتنی محبت سے پیش آئی، کھانا پینا ہمیں دیا، بتا تو صحیح اتنی شفقت اتنی مہربانی کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کہ اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی، چھوٹی سی تھی، تو میں مدینہ میں رہا کرتی تھی، مدینہ شریف میں رہتی تھی، اور میری مالکن کا نام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ میں نے ان کے گھر میں بڑا عرصہ نوکری کی ہے، خدمت کی ہے ان کی۔ جب وہ دنیا سے جانے لگی تو میں نے ان سے وصیت پوچھی تھی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں، وصیت کر دیں کہ ساری زندگی اس پر عمل کروں اور خوش رہوں اور آخرت کا سبب بن جائے۔ تو میری مالکن نے مجھے کہا تھا کہ اور کوئی نصیحت نہیں ہے، زندگی میں اگر کہیں کسی جگہ پر تجھے قیدی نظر آ جائے تو ان قیدیوں کو کھانا کھلانا، ان کو پلانا، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، میری یہی وصیت ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ میں تو اس پر عمل کر رہی ہوں، اپنی مالکن کی آخری وصیت پر اس پر عمل کر رہی ہوں۔ تو حضرت زینب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ان کی خدمت کی ہے اور ہمارا رواج یہ نہیں ہے، اہل بیت اطہار کا رواج یہ نہیں تھا کہ کوئی نیکی کرتا تو بدلہ نہ لیتے۔ کہنے لگی ہمارا رواج نہیں ہے کہ جو کوئی نیکی کرتا ہے ہم اس کا بدلہ نہ لوٹائیں، ہمارے پاس دینے کو بھی کچھ نہیں ہے، مال متا نہیں ہے، بتا ہم سے اس خدمت کے بدلے میں کیا چاہتی ہے، کیا مجھے عطا کرے؟ اس بڑھیا نے آگے سے کہا کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتی، میں آپ سے مال و متا نہیں چاہتی، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ جب سیدہ کائنات وفات پانے لگی تھی فاطمہ الزہرا تو ان کے 3 بچے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا اور ایک کا زینب تھا۔ یہ تینوں چھوٹے چھوٹے پھرا کرتے تھے، اے اسیرو، اے قیدیو، اے خاتون، تو دعا کر دے کہ مرنے سے پہلے اللہ پاک مجھے حسن، حسین اور زینب کی زیارت عطا کرے۔ تو دعا کر دے کہ اللہ پاک مرنے سے پہلے ان بچوں کے، سیدہ کائنات کے بچوں حسن، حسین اور زینب کی مجھے زیارت عطا کر دے۔ سیدہ زینب نے جب یہ الفاظ سنے ان کی چیخ نکل گئی، فرمایا بڑھیا تیری دعا قبول ہو گئی، جس زینب کو دیکھنا چاہتی ہے وہ زینب میں ہوں، اور جس حسین کو دیکھنا چاہتی ہے اس کا سر تو نیزے میں چلا ہے، دیکھ لے۔
وہ زینب یہ ہے، اور جس حسین کو دیکھنا چاہتی ہے اس کا سر نیزے پہ چڑھا ہے، نیزے پہ چڑھا ہے۔ دوستو یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، یزید کے دربار میں وہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں جو اہل سنت والجماعت کا 1400 سال سے عقیدہ آج کا نہیں ہے۔ کیا کہ جب یزید کے سامنے وہ سر پہنچائے گئے تو اس بدبخت نے لعین نے، اور امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہے، امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے کہ وہ یزید کافر ہے، اس کی وجوہات بیان کی انہوں نے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا اپنے تفسیر بصری میں۔ تو اس ملعون آدمی نے کیا کیا کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اس کے سامنے تشت میں لا کے پیش کیا گیا تو اس لعین آدمی نے اپنے ہاتھ میں چھڑی پکڑی اور چھڑی سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹ مبارک اور دانت مبارک پر زور زور سے مارتا تھا۔ اب یہ کیفیت ہو اور پھر بھی کوئی اگر یزید کی حمایت اور محبت میں بولے، ہے ایسے عقیدے پر اور ہے ایسے امت پر۔ اس نے امام حسین کے لبوں پر چھڑی ماری اور دانتوں پر مار کر کہنے لگا، وہ ایک پوری ربائی ہے، دانتوں پر مار کر کہنے لگا، حسین تم نے دیکھا نا جس طرح تمہارے باپ دادا نے ہمارے باپ دادا کو بدر میں قتل کیا تھا نا، آج ہم نے تم سے بدر کا بدلہ لیا، آج ہم نے تم سے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ بنو امیہ سے تھا اور حضرت علی اور حضرت حمزہ جو قتل کرنے والے تھے کافروں کو وہ بنو ہاشم سے تھے۔ کیا کہتا ہے چھڑی مار کے کہ ہم نے تم سے بدر کا بدلہ لے لیا، یہ کفریہ کیا بدلہ لے لیا۔ جب وہ چھڑی مار رہا تھا تو آقا کے دو صحابی وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، بدبخت یزید اپنی چھڑی پیچھے کر، جن ہونٹوں کو جن لبوں کو تو چھڑی مار رہا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے مصطفیٰ دن میں کتنی مرتبہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، چوما کرتے تھے۔ دوستو یہ قافلہ ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب ختم ہونے والا ہے، تقریب ہے کہ یہ قافلہ جب واپس مدینہ کی طرف گیا